انسان کی زندگی میں کچھ لمحے بچوں ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسٹریٹجیز ایسی بنانی پڑتی ہیں جس کے اثرات دور تک جاتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں اس ملک کے اندر اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے 16 سال تعلیم کے بعد کریں گے، یا پھر والدین بھی اپنے بچوں کو آزماتے نہیں ہیں، کسی ذمہ داری میں نہیں ڈالتے یا کسی ایک اتھارٹی میں نہیں ڈالتے، کیونکہ والدین بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ تعلیم مکمل کرے تو کچھ کرے۔ یہ 16 سال انتظار کرنا یا 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد شروعات لینا، یہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے، انسان یہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد رکھنے کے لیے یا منزل کو سلیکٹ کرنے کے لیے 16 سال بعد فیصلہ لینا دیر ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں کوالٹی کے بعد اگر کوئی چیز لوگ پرائرٹائز کرتے ہیں یا فوکس کرتے ہیں، وہ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، خواہ وہ موبائل ہو، مائک ہو، جیکٹ، ویسٹ کوٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہم کوالٹی کو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں، کتنا کوالٹیٹیو ہے۔ اس کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت آتی ہے ٹائمنگ کی، کتنا جلدی ملتا ہے۔ اس طرح جب خدمات کی دنیا میں ہم جاتے ہیں، سروسز میں جاتے ہیں، تو سروسز کو بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ چیز ملتی ہے۔ منزل اگر جلدی مل جائے بہت اچھی بات ہے، اگر منزل دیر کر جائے تو تھوڑا کم اچھی بات ہے۔ تو منزل کی سلیکشن کرنا اصل میں بہت اہم ہوتا ہے اس سٹیج میں، جب آپ 9th میں ہیں یا پھر 10th میں، یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ 7ویں 8ویں جماعت ہی سے آپ کے اندر کوئی احساس اٹھنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہیں اور کس طرف آپ سفر کر رہے ہیں۔ کافی جگہوں پر وقت پر منزل نہ ڈھونڈ پانے سے بہت زیادہ ہیومن کیپٹل ڈرین ہو جاتا ہے، بہت زیادہ انرجی ہماری ڈرین ہو جاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس لائن آف ایکشن میں ہیں کیوں ہے۔ میں فارابی اسکول میں 9th جماعت میں سائنس پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مطلب we don't know the reason of what we do۔ تو 1 سال 2 سال تک سائنس پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی نے کسی اور طرف کنونس کیا تو اس طرف چلے جاتے ہیں، اگر اس طرف سے کسی اور نے کنونس کیا تو اس طرف آتے ہیں، یعنی کہ جیک آف آل دا ٹریڈ تو بن پاتے ہیں، ماسٹر آف نن نہیں ہوتے، اور ماسٹر آف نن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقت پر منزل ڈھونڈ پا لینا، وقت پر اپنا راستہ نکال لینا، وقت پر ایک خاص لائن آف ایکشن پر اپنی تمام ایفرٹس ڈال لینا، استقامت کے ساتھ اس کی طرف موو کرنا، گرنا بھی اور پھر دوبارہ اٹھ جانا اور پھر اسی طرف آگے بڑھ لینا، یہ ایک ڈیسائسو بہترین ڈیسیشن ہوتا ہے۔ اگر وقت پر لی جائے بہت اچھی بات ہے، اگر وقت پر نہ بھی ہو تو اچھی بات ہے، کم از کم زندگی میں کوئی ایک راستہ ہو جس کے پیچھے آپ جا رہے ہو، جس کے لیے آپ ڈریم کر رہے ہو، جو آپ کی امیجنیشنز میں ہوتی ہے، جو آپ کی اوپینین میں ہوتی ہے۔ 9th جماعت میں آپ ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ منزل کیا ہے اور آپ کہو کہ I want to become a politician، تو پولیٹیشین بننا آپ کا منزل ہو گیا۔ یا پھر 9th جماعت میں ہے یا 10th میں ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو I want to become a bureaucrat، I want to become a judge، I want to become an online entrepreneur، I want to become a doctor، I want to become engineer، پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کمانڈو بننا چاہتا ہوں، استاد بننا چاہتا ہوں، فرینکلی ایمبیسیڈر بننا چاہتا ہوں۔ یہ جو منزل ہوا کرتی ہے بچوں، اگر یہ ابھی سے آپ کے خیال اور آپ کی پرسیپشن اور آپ کی اوپینین کے ساتھ ساتھ موو کریں، یہ آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ اٹ میکس یو فری۔ ہم کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پر، تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں آپ۔ ہمارے ہاں زیادہ تر بچے 7ویں 8ویں جماعت میں ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ماموں کے بیٹے، کزن کے ذریعے شادیوں میں
گھر میں والدین کے رویوں کے ذریعے، سبلنگز، دوستوں کے ذریعے، ارد گرد، یہ ساری چیزیں ہماری اوپینین بنا رہی ہوتی ہے، یہ ہماری پرسیپشن بنا رہی ہوتی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جس ماحول میں ہیں، جس سوسائٹی میں ہیں، جو آپ کے والد ہے، بھائی ہے، براہ راست ان کی شخصیت اور ارد گرد کا انوائرمنٹ آپ کی اوپینین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ جگہوں پر آپ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو آپ کی انرجی ایک غلط چیز پر لگ رہی ہوتی ہے، وہ بچ جاتی ہے جب آپ ایک لانگ ٹرم گول کو رکھ دیتے ہو کہ میں نے سی ایس پی آفیسر بننا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہو میں نے سی ایس پی آفیسر بننا ہے، لیکن آپ کی ایکٹیویٹی سی ایس پی آفیسر جیسی نہیں ہے، آپ موٹر سائیکل پہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہو، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ کڑے لگائے ہوتے ہیں، ادھر جو ہے وہ امیلو نردیرا توڑن کڑی زان نے سم، شیشے کے سامنے کھڑے ہو، شیشے میں پڑے ہو، بال میں پڑے ہو، لوگوں کو کنونس کرنے میں پڑے ہو، میچنگ ڈریس، کپڑے، تن آسان ہو، ذمہ داری نہیں لیتے، تھوڑے سے ایگوئسٹک بھی ہو، تھوڑا یہ والے رویے روک دیتے ہیں آپ کو منزل تک پہنچنے سے۔ تو منزل کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کو اس پر فدا کر دیتا ہے، آپ کو ایسی ویسی چیزوں میں پھر دل نہیں لگتا، گیمز پب جی گھنٹوں لگے ہوتے ہو، دل نہیں لگتا، منزل ہوتی ہے سامنے۔ ماموں کا بیٹا کہتے ہیں چلو دو جمال ماما پکور کی نن بیگال نکریزی دیو اتن دے، تو دل نہیں کرتا، کہتے میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ ادھر بھی پرسیپشن اوپینین بن رہی ہوتی ہے نا، ڈول کے ساتھ ناچ گانا، منزل والا انسان نہیں کرے گا یہ چیزیں، غیر ضروری بحث اور مباحثات، تکرار، لڑائی، الجھن، منزل ہو یہ چیزیں نہیں۔ تو یہ 9th اور 10th میں بچوں کوشش کرو کہ کوئی ایک راستہ پکڑ لے، بوزغلے لگا دے، 16 سال بعد فیصلہ کرو گے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، پہنچ جاؤ گے، دیر کر جاؤ گے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بوزغلے اب لگاؤ گے، یہ 10-12 سال بعد گرو کر کے ایک تناور درخت اور آپ کی ایک خوبصورت شخصیت کی روپ کے طور پر سامنے آ جائے گا۔ ہم فزیکلی گرو کرتے ہیں، 5 سال پہلے اپنی تصویریں دیکھیں، 10 سال پہلے اپنی تصویریں دیکھیں، اپنی فیس بک پیجز پہ جائیں، آپ سب کی تو پیجز ہے، یہ تو واضح ہیں، دیکھیں کیا تھے آپ، چھوٹے تھے پھر بڑے پھر بڑے، فزیکلی آپ گرو کرتے ہیں، آپ لوگ انٹلیکچولی بھی گرو کرتے ہیں، آپ ذہنی طور پر گرو کرتے ہیں۔ اگر آپ فزیکلی گرو کر گئے اور انٹلیکچولی گرو نہیں کر گئے، لوگ ٹڈا لگا دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے، کہ معاشرے میں اس انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جس کے ہونے سے امپیکٹ نہ پڑ رہا ہو، جس کے ہونے سے پازیٹیو امپیکٹ نہ پڑ رہا ہو۔ آپ ایک معاشرے میں ہیں، ایک سوسائٹی میں ہیں، ایک گھر میں ہیں، اور وہاں پر پرابلمٹک ہو، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، ٹڈا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ لیکن آپ اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، گھر، حجرے جہاں پر ہو اور وہاں پر ایک اچھا امپیکٹ دے رہے ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ راستہ دیتے ہیں۔ تو بچوں منزل رکھیں، اس کی طرف چل دوڑیں، اور منزل کے لیے خود کو ایسے بنائیں کہ معاشرے کو آپ کیا کریں؟ امپیکٹ کرے، پازیٹیو امپیکٹ کرے، مثبت امپیکٹ۔ قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ پوری دنیا کو جس طاقت نے بنایا، اللہ کی جو ذات ہے، اس معاشرے میں، ہمارے اس پوری دنیا میں ایسی کوئی ایک چیز بتا دے آپ لوگ جو پیدا کی ہو اور اس کی کوئی الٹیمیٹ امپیکٹ نہ ہو۔ جائیں آج ڈھونڈ لے، کتابیں اٹھائے، گوگل کرے، سرچ کرے، کون سی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور اس کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی ریزن نہ ہو۔ ہر چیز کے پیچھے بچوں ایک ریزن ہے۔ پودے کو دیکھ لیں، پودا کیوں پیدا ہوا ہے؟ اگر یہ سایہ دینا چھوڑ دے، یا پھل دینا چھوڑ دے،
یا پھر یہ اس کی جو آکسیجن یہ ہمیں دے رہا ہے یہ دینا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہتھوڑا لگے گا اس کو کہ نہیں لگے گا؟ ماؤنٹنز دیکھ لیں، کیوں یہ ابھی اپر دیر اور چترال کے پہاڑوں پر اس وقت برف باری ہوئی؟ کیوں؟ یعنی کہ قدرت جو کچھ کر رہا ہے نا اس کے پیچھے لازمی ریزن ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ذرا دیکھ لیں کہ ابھی آپ کی جو لائف گزر رہی ہے، آپ اس میں ڈیلی بیس پر جو کچھ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ آپ جو کر رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اگر ریزن پازیٹیو ہے اور قدرت کے اشاروں کے مطابق ہے تو آگے بڑھو، اور اگر ریزن پازیٹیو نہیں ہے اور قدرت کے اشاروں کے مطابق نہیں ہے تو خود کو سمیٹ لو۔ اور اس کے لیے بہترین ٹائمنگ یہی 9th اور 10th ہے۔